من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الانفطار کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور سورۃ الانفطار قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص چاہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تم میں سے کوئی شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت اور اذا السماء انشقت، یعنی سورۃ الانفطار، سورۃ التکویر اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے. یعنی ان تینوں صورتوں میں قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا. اور میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفطار کی جو ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. انفطار نام سنتے ہی باب انفعال آپ کے سامنے آ گیا، کیونکہ تا نہیں آ رہی، تیسرے نمبر پر تا نہیں ہے تو یہ باب انفعال ہے. تو انفطار. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفطار کو گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کو آج کے بعد آپ جب بھی سنیں گے، نماز میں سنیں گے یا کہیں اس کی تلاوت سنیں گے، تو آپ کو اس سورہ مبارکہ کا اور ہی لطف آئے گا، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو سورۃ الانفطار کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ایک ایک لفظ میں رکھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آپ گرامر بھول گئے ہوں لیکن انشاءاللہ ترجمہ آپ کر لیں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ. اذا، جب. السماء، آسمان. السماء کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھا تو الف کی صورت میں لکھا رہ گیا اذا السماء، جب آسمان. انفطرت، فا تو آرام آتا، باب انفعال میں پھینکے انفطرا ینفطرو. انفطار، سورۃ الانفطار. باب انفعال سے جتنے مادے استعمال ہوتے ہیں یا جتنے بھی افعال آتے ہیں لازم ہوتے ہیں. تو انفطرا کے معنی پھٹ جانا، پھٹ جانا. باب انفعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. سیکھا ماضی کا، لیکن ہم اذا کی وجہ ترجمہ کر رہے ہیں مستقبل میں، اور ویسے بھی قیامت کا تذکرہ ہے تو قیامت تو آنی ہے، لیکن اتنی کنفرم ہے کہ کنفرم چیزوں کے لیے بھی عربی میں ماضی، فعل ماضی کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گویا آ گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو ویسے بھی آپ پتہ ہے زمانہ. تو اذا السماء انفطرت. اب یہ سیغہ کون سا لگا ہے؟ چوتھا. کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ السماء مؤنث ہے، وہ ہیا کی ضمیر جو ہے وہ آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا، اور جب.
الکواکب، الکواکب کس کی جمع ہے؟ الکوکب کی، اور کوکب کسے کہتے ہیں؟ ستارہ. تو کواکب ستارے. الکواکب حمزہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھا تو الف کی صورت میں لکھا رہ گیا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب ستارے انتصرت. ہاں جی پہچانے باب انفعال ہے کہ افتعال ہے؟ تا آ گئی تیسرے نمبر پہ تو افتعال. مادہ نکالیں کیا؟ پہلا سیکھا تو بن گیا نا انتصرا. انتصرا میں سے مادہ نکالیں، نون سا اور را. نون سا را نصر. نصر کے مقابلے میں کیا بولا جاتا ہے؟ نظم. نظم اور نثر میں کیا فرق ہے؟ نظم جڑی ہوتی ہے، الفاظ اس میں منظم ہوتے ہیں، ربط ہوتا ہے، اور نثر میں الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو انتصار بکھر جانا. باب افتعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، لہذا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا، اور جب البہارو، کس کی جمع ہے؟ بحر کی جمع. بحر سمندر. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر ہاں جی ذرا فجرا کون سا باب ہے؟ فجرا. فعلا، فجرا یفجر تفجیرا، پھاڑ دینا. فجرا اس نے پھاڑ دیا. فجرا سے مجہول بنائے ذرا، آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں زیر، اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش سے چینج کر دیا. فجرا، فجرا اس نے پھاڑ دیا، فجرا اس کو پھاڑ دیا گیا. فجرت اس مؤنث کو پھاڑ دیا گیا. ہیا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ غیر عاقل کی جمع. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا القبور، ہاں جی قبور کس کی جمع ہے؟ قبر کی. وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں، ہم نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ابواب پڑھے ہیں. اور ثلاثی کنہیں کہتے ہیں؟ ایسے ابواب جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے. اور ثلاثی ابواب کی تعداد کتنی ہے؟ 99.99%. ثلاثی افعال کی تعداد، یعنی عربی زبان میں تقریباً 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. اب جو باقی بچا ہے وہ ہوگا 4 حروف پر مشتمل مادہ. انہیں کہیں گے ربائی، انہیں ربائی کہیں گے. تو وہ جو میں نے بات آپ کو سنائی تھی نا کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی ہم قاعدے یاد کرتے ہیں تو ایکسیپشن آ جاتا ہے. تو اب ہم نے ثلاثی مجرد کیے، مزید فی کیے، اب ایک ربائی بھی آ گیا. ربائی باسرا، ماضی کا پہلا سیگا اور چاروں ہی مادے کے حروف. با عین سارا، باسرا. باسرا یباسرو، باسرا سے گردان مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ کا.
میں آپ کو نا باسرا سے کردار سنے تو آپ کر دیں گے. باسرا، باسرا، باسرو، باسرت، باسرتا، باسرنا، باسرتا، باسرتما، باسرتم، باسرتی، باسرتما، باسرتنا، باسرتو، باسرنا. باسرا کے معنی ہوتے ہیں تلپٹ کر دینا، ادھیڑ دینا، یعنی اوپر کی چیز نیچے کر دینا اور نیچے کی چیز کو اوپر کر دینا. باسرا. اچھا، مجھول بنانے کا یونیورسل رول آپ کو پتا ہے؟ بنائیں ذرا. آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں. اسے کیا کرنا ہے؟ زیر دینی ہے، اور جو پیچھے حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش سے چینج کر دینا ہے. بوسرا یعنی باسرا اس نے تلپٹ کر دیا، اور بوسرا اس کو تلپٹ کر دیا گیا. بوسرت اس مؤنث کو تلپٹ کر دیا گیا. اب ہیا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ القبور، غیر عاقل کی جمع. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. تو قیامت کا پہلا نقشہ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تو دوسرا مرحلہ پھر شروع ہوگا. عالمت، ان آیات پر ہم بات کر چکے ہیں اس لیے ٹائم زیادہ نہیں لگے گا. عالمت نفسن یعنی عالمت کل نفسن، ہر جان جان لے گی، ہر جان جان لے گی ما قدمت. یہ قدمہ یقدمو پہ میں نے کروایا تھا. علمت نفسم ما قدمت و اخرت. ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے کیا اور جو پیچھے کیا، جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. ہر جان کو پتا چل جائے گا. ہاں جی، کلیئر ہو گیا؟ تو پھر سن لے. اذا السماء انفطرت، آپ کو سورہ مبارکہ یاد ہو جائے گی اسی بہانے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ہاں جی، یا کیا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اے. ایوہا کب لگتا ہے یا کے بعد؟ ایوہا اس وقت لگتا ہے یا کے بعد جب منادا، جس کو ندا دی جا رہی ہے، وہ الف لام والا مذکر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں کہ ایسے ہی ہے. یا ایوہا الانسان، اے انسان. یا ایوہا الانسان، اے انسان. ہاں جی، غین را را مادہ، غین را را، غرہ غرہ مضاف، غرہ یا غرو، غرہ یا غرو، غرورن، غرہ یا غرو، غرورن دھوکہ دینا. غرہ اس نے دھوکہ دیا. غرہ کا اس نے تجھے دھوکہ دیا. یا ایوہ الانسان، اے انسان. ما غرہ کا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ ما غرہ کا یعنی ایو شیئن غرہ کا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ اب ظاہر بات ہے کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں دھوکہ دیا جاتا ہے. تو جس چیز کے بارے میں دھوکہ دیا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یا ایھا الانسان ما غرک بی، ربک الکریم. الکریم کو ذرا چھوڑے. ما غرک بربک، تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ اور پھر الکریمی، یہ رب کی صفت آ گئی. تیرے کریم رب کے بارے میں اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟
ایک صفت آ گئی الکریم. اب رب کی اگلی صفت آ رہی ہے الذی، وہ رب جس نے خلقا کا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقا کا اس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقا کا وہ جس نے تجھے پیدا کیا، فا پھر سوا، با پہچانے، سوا یا یسویو، سوا یا یسویو، تسویتن باب تفعیل، سوا یا فعلا، سوا یا، سوا یا تھا ناقص تھا تو سوا، سوا یسوی تسویتن نوک پلک سنوارنا، ٹھیک، کاٹ چھانٹ کرنا یعنی فنیشنگ کرنا. الذی خلق کا فسوا کا، پھر اس نے تجھے، پھر اس نے تیری نوک پلک سنواری، تجھے فنش کیا. تو تخلیق پہلے ہوتی ہے پھر فنیشنگ ہوتی ہے. الذی خلق کا فسوا کا، فا پھر عدلا کا، عدلا کا پھر اس نے تجھے بیلنس کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. پھر فی ای صورت، فی ای صورت جون سی صورت میں، کون سی صورت میں، جون سی صورت میں، فی ای صورت ما شاء جو اس نے چاہا، جو اس نے چاہا، رکبا با پہچانے جیسے باب تفعیل، رکبا، رکبا یرکبو ترکیباً. یہ ترکیب کیا ہوتی ہے؟ آپ جوڑتے ہیں، جوڑتے ہیں نا، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، ترکیب کریں جوڑ دیں. رکبا اس نے جوڑ دیا، رکبا کا تجھ کو جوڑ دیا. آپ ذرا اللہ کی صفت پہ غور کریں. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ وہ رب جو الذی خلقک جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر تیرا تسویہ کیا، فعدلک پھر تجھے بیلنس کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جون سی صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. اتنے انسان اس دنیا میں ہیں، دانش کی بھی دو آنکھیں ہیں، شبیر صاحب کی بھی دو آنکھیں ہیں، اسلان کی بھی دو آنکھیں ہیں، عابد صاحب کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، ہم سب کی ایک ناک ہے، دو ہونٹ ہیں، اور یہ سب کس پہ لگے ہوئے؟ چہرے پہ. لیکن مجھے بتائیں کسی کا بھی چہرہ دوسرے سے ملتا ہے؟ یہ ہے اصل، آپ دیکھیں نا، یہ ہے تخلیق. تخلیق بتاتی ہے خالق کو، پہچان کرواتی ہے خالق. اتنے انسان دنیا میں، کروڑوں، اربوں، کسی کی بھی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، جنہیں ہم ٹوئنز کہتے ہیں. آپ انہیں غور سے دیکھیں، دو چار ان کے ساتھ سٹنگز رکھ لیں، آپ فرق کرنا شروع کر دیں گے. بظاہر آپ کو لگے گا ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جیسے وہ بھی نہیں ہوتے. ورنہ تو چائنیز دیکھ لیں آپ، سب کے سب آپ کو ایک جیسے لگے، لیکن آپ دیکھیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ اس کی کمال
قدرت ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا، ہرگز نہیں، یقیناً، ہرگز نہیں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. کلا ہرگز نہیں کسی بات کی نفی کے ڈانٹنے کے لیے. کلا ہرگز نہیں، یہ تمہارا خیال ہے یہ غلط ہے. ہرگز نہیں یا یقیناً کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کلا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کلا بل تکذبون، پہچانے جی، سیغہ پہچانے، اس کے بعد باب کی طرف آتے ہیں. تکذبون، اونا جمع مذکر، حاضر یا غائب، علامت بتائے گی علامت مضارع تا حاضر. کذبا یکذبو تکذیبن، جھٹلانا. باب تفعیل، باب تفعیل کہتے ہیں کتنے افعال اس میں استعمال ہوئے ہیں. تکذبون، تم جھٹلاتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین، مالک یوم الدین. ارائیت الذی یکذب بالدین، بدلے کے دن کو، آخرت کو. کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے کہ تم آخرت کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّا، اِنَّا بے شک، اِنَّا جب بھی آئے گا اِنَّا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اِنَّا علیکم، ہاں جی علیکم، اِنَّا کیا اسم ہے یا خبر ہے؟ جلدی بتائیں. جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. جار مجرور ہمیشہ خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے، کام مقام خبر ہوتا ہے. تو جب انا داخل ہوگا تو ظاہر ہے انا کے لیے وہ خبر ہی ہوگا. انا علیکم، حالانکہ تم پر، لا حافظین، حافظ حفاظت کرنے والا، حافظانی دو حفاظت کرنے والے، حافظون بہت زیادہ حفاظت کرنے والے. تو حافظین کون سی حالت ہے؟ نصب ہے یا جر ہے؟ نصب بھی ہے جر بھی ہے. یہاں کون سی ہے؟ ابھی تو بتایا انا کا ایک اسم ہے اور ایک انا کی خبر ہے. تو انا کی خبر علیکم ہے اور انا کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انا کا اسم ہے حالت نصب میں. انا علیکم حافظین، مزید اور پیدا کرنے کے لیے لام بھی لگ گیا. انا فی ذالک لآیۃ، ٹھیک ہے نا. تو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے. اور ان کی صفات مزید کیا ہے؟ کرامن. حافظین ان کی صفت آ رہی ہے، نصب میں ہے تو صفت بھی نصب میں آئے گی. کرامن، کریم کی جمع، کرامن باعزت ہیں. کرامن کاتبین، کاتب کی جمع کاتبین. کرامن کاتبین، باعزت لکھنے والے ہیں. ان حفاظت کرنے والے نگرانوں کی صفات کیا ہے؟ وہ کرامن ہے، کاتبین ہے، اور یعلمون. جی یعلمون، وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ ما، جو تفعلون. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. کرامن کاتبین، ٹھیک. اور یعلمون ما تفعلون. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نگران ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، کیونکہ بدلتے رہتے ہیں اس لیے جمع کیسی کے استعمال ہوئے. ٹھیک ہے، بناتا ہو کہیں گے دو ہوتے ہیں تو ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا. صفات دیکھیں ان کی کتنی اچھی ہیں. ایک تو باعزت ہے، بڑے باعزت ہے، لکھنے والے ہیں، ڈیوٹی اپنی بالکل صحیح سر انجام دیتے ہیں، غلط انٹری نہیں کرتے، ادھر کی ادھر لکھ دی، ادھر کی ادھر لکھ دی، ایسا کہیں نہیں کرتے.
اور کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. انٹیلیجنس کا نظام جو ہے بڑا زبردست ہے. اب یہ سب کچھ ہے تو اس کا کوئی ریزلٹ نکلنا چاہیے, ایسے ہی ہے. کیوں جی؟ ریزلٹ کے لیے نا, ورنہ اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب جو ریزلٹ ہے وہ آگے آ رہا ہے. ان الابرار لفی نعیم, ان الابرار بے شک نیکوکار, لفی نعیم. اب زور والا اسلوب دیکھ لیں, انا اور لام ہے. الابرارو فی نعیم, نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیکوکار تو نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ, اور بے شک فجار فاجر جو ہے, لفی جہیم, جہنم میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. تو یہ رزلٹ سامنے آ گیا. پھر ان فجار کے جہنم میں ہونے کے حوالے سے بتایا, یسلونہا, صلیہ سواد لام یا مادہ, سواد لام یا, سمیع یسمعو, صلیہ یسلایو, یسلایونا, دو حروف علت اکٹھے ہوئے, مادے کا گر گیا یسلونا. وہ بھونیں گے, داخل ہوں گے, یسلونہا, اس میں, کس میں؟ جہیم میں. مؤنث, آ کے نام مؤنث ہے نا, اس لیے یسلونہا, وہ بھونیں گے اس میں. کب بھونیں گے؟ یوم الدین, اس بدلے کے دن جس کا یہ انکار کر رہے. یسلونہا یوم الدین, وہ اس میں داخل ہوں گے, بھونیں گے بدلے کے دن. وما ہم, ما نافیہ, وما ہم, اور نہیں وہ, انہا, وما ہم انہا بغائبین, وما ہم انہا بغائبین, اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہیں. یعنی اس دنیا میں انسان جرم کرتا ہے تو پکڑا ہی نہیں جاتا. اگر فرض کیا پکڑ لیا جائے تو سزا نہیں ملتی. اگر سزا مل بھی جائے تو چھڑانے والے چھڑا لیتے ہیں, آپ کے سامنے ہوتا ہے سب کچھ. لیکن وہاں غائب نہیں ہوں گے, وہاں غائب نہیں ہوں گے. یسلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین. اور تمہیں کیا معلوم, وما ادراک, اور تجھے کیا معلوم, ما یوم الدین, وہ بدلے کا دن کیا ہے. آیت ریپیٹ ہے اس لیے میں لکھ نہیں رہا دوبارہ. ثم, پھر, ما ادراکا ما یوم الدین, اور تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم, وہ دن ایسا ہے, لا تملکو, ملکا یملکو, ملکا یملکو, لا تملکو, مالک ہونا, اختیار ہونا. لا تملکو نفسن, کوئی جان, لا تملکو نفسن, کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی, لنفسن, کسی جان کے لیے. کسی جان کے پاس کسی دوسری جان کے لیے اختیار نہیں ہوگا. پھر اس سے زور پیدا کرنے کے لیے شیئن, کچھ بھی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا,
جس دن کسی بھی جان کے پاس دوسری جان کے لیے اپنا اختیار نہیں ہوگا. یعنی یہ شفاعت کی نفی نہیں ہو رہی، ذہن میں رکھیے گا. یعنی وہ جو ایک ہے نا کنسیپٹ کہ ان کے پاس خود اختیار ہے، اللہ چاہے گا جس کو اختیار دے گا. تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی جان کے پاس کسی دوسری جان کے لیے ذرا بھی اختیار نہیں ہوگا. والامر، اور فیصلہ اور حکم، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ کا ہوگا. یہ آپ کی سورۃ الانفطار تھی. اب ذرا گرامر کر لیا ہم نے ساری. اس سورہ مبارکہ کا ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، آپ اسے سنیں اور بتائیں کتنا کا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹیکسٹ. کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.